الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، 179 سورۃ اعراف کی آیت۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اکثر انسان جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزری حالت میں ہے۔ جانوروں سے ہم دیکھتے ہیں جانوروں میں جانور کس طرح سے ہیں۔ آپ دیکھیں بھینسیں گائے وغیرہ ہیں، یہ آزادانہ سوچ نہیں رکھتے، سوچ فکر اور عقل سے زیادہ کام لینا دشوار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی غلامی کی زندگی ہوتی ہے، ان کو پکڑ کے گھمانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر انسان بھی اس طرح سے حیوانوں کی طرح ہیں کہ جس طرح سے ان کو گردن میں رسی ڈال کے گھمایا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، اور ان کی اپنی کوئی سوچ سمجھ عقل کام نہیں کرتی۔ اس طرح سے کچھ انسان ہیں جو اپنی باغیں اپنے رسیاں وہ اپنے دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، بلکہ اوروں کی سوچوں پر چلتے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ غلامی والی سوچ ہوتی ہے ان کی۔ کوئی کسی پیر کا مرید ہوگا، کوئی کسی شخص کا مقلد ہوگا، کوئی کسی بابے کا مقلد ہوگا، کوئی کسی کے پیچھے ہوگا، کوئی کسی کے پیچھے ہوگا۔ غرض یہ کہ مقلد ہوگا، تقلید کرے گا، اندھوں کی طرح دوسرے کو فالو کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آزادی کے ساتھ سوچ سمجھ کر دلائل کی بنیاد پر دلیل دیکھے جائیں اور پھر آگے انسان اس پر عمل کرے، تو اس طرح کے لوگ کم ہیں۔ زیادہ تر لوگ جانوروں والی زندگی گزاریں گے۔ آپ دیکھیں جانوروں میں ایک تو یہ بھینس اور گائے کی قسم ہے، اور دوسری جانوروں کے اندر جانداروں میں یہ بھی آ جاتے ہیں، پرندے شرندے بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کھیت وغیرہ میں جائیں گے، زمین پہ، یا کوئی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، لیکن بہت کم۔ کبوتر، چڑیا، بلبل، کوئل، یہ دوسرے کا نقصان کرتی ہیں کھیت وغیرہ میں سے، پھل وغیرہ یا اناج وغیرہ یا گندم یا چاول، تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ نقصان نہ ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بھی جو ہے نا صفت رکھنے والے، پرندوں کی صفات والے بھی انسان آپ کو ملیں گے، اور اس طرح کے بھی جانوروں کی طرح کی سوچ رکھنے والے بھی آپ کو ملیں گے۔ جانوروں میں ایک اور قسم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم درندے جانور کہتے ہیں یا وحشی کہتے ہیں، جیسے بھیڑیا اور شیر۔ اس طرح کے بھی آپ کے انسان ملیں گے جن کے اندر ان کی صفات آتی ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کا جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں، جان لے لیں گے۔ بھیڑیا اور شیر یہ کسی اور جانور کی جان لے لیتے ہیں۔ کیوں لے لیتے ہیں جانور کی جان؟ ان کی وہ صرف اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تو اس طرح کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے انسانوں میں، جو بھیڑیے ہوں گے، یعنی کہ ان کے اندر صفات بھیڑیوں والی ہوگی، درندوں والی ہوں گی۔ وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کریں گے، آپ دیکھیں۔ اور اس طرح کے وہ جو لوگ ہیں وہ قلیل تعداد میں نہیں ہیں، زیادہ تر ہیں۔
ایسے لوگوں کو تو انسان بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان، دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ آج کل تو یہ مثالیں عام ہیں کہ باپ بیٹے کی جان لے لیتا ہے، اور پیسے کی خاطر لوگ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں کہ پیسہ دے دیں آپ، جس بندے کو مروانا ہے تو ہم مار کے آ جائیں گے، پیسے دے دیں آپ ہمیں۔ جو اس طرح کے لوگ کرائے پر لوگوں قاتل آپ کو ملیں گے، کرائے کے قاتل بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنے ضرورت کی خاطر دوسرے کا نقصان کر ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح کے دردناک صفت انسان بھی آپ کو ملیں گے، بھیڑیے کی طرح کے لوگ۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ جانوروں میں اس کے باوجود کہ وہ ان میں عقل یا دوسری فہم یا سوچ ان کی کام نہیں کر رہی ہوتی، یا وہ ان چیزوں میں آگے ترقی نہیں کر سکتے، ان کی عقل ترقی نہیں کرتی، تجربات سے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں کسی حد تک وفاداری ہوتی ہے۔ کتے کو ہی آپ دیکھیں تو مالک کا کافی حد تک وہ وفادار بھی ہوتا ہے، جو اس کو کھلاتا پلاتا ہے۔ چھوٹیاں بھی آپ لگا دیں اس کو، کتے کو مار دیں، لیکن وہ ناراض ہوگا مالک سے آدھے گھنٹے کے لیے، باہر بھاگ جائے گا، آدھا گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گا مالک کے دروازے پر۔ مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑے گا، مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ اور مالک کا بیٹا اگر چارپائی پر کہیں پر کھانا کھا رہا ہوگا تو وہ کتا نیچے دے کر اس کو تکتا رہے گا، لیکن جھڑپ دے کر چھینے گا نہیں کتا، مالک کے بیٹے سے بھی۔ اتنی حیا اس کو بھی ہوتی ہے کہ مالک کا بیٹا ہے، لہذا اس سے چھیننا نہیں ہے۔ وہ نیچے سے بیٹھ کے زمین پہ تکتا رہے گا اس کو، یہ نہیں کہ جنب لگا کے وہ چارپائی پر بیٹھ جائے، یہ نہیں، نیچے بیٹھنا پسند کرے گا، زمین پہ لیٹنا پسند کرے گا، بیٹھنا، لیکن وہ جھڑپ نہیں دے گا، چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس طرح کے کچھ جانور ہیں جن کے اندر یہ صفاتیں پائی جاتی ہیں جو کہ انسانوں میں نہیں ہیں۔ اس طرح کے مالک رات کا وہ کتا جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اور مالک جب نیند کرتا ہے تو کتا جاگتا رہتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی چور چکار آ جائے تو بھاگتا ہے، ان کے ساتھ لڑتا ہے۔ اگر چھوٹا ہے نہیں لڑ سکتا تو مالک کے چارپائی کے قریب آ کر آوازیں نکالے گا، اس کو اٹھا دے گا کہ کوئی دشمن آیا ہوا ہے تیری طرف، لہذا اٹھو۔ اور یہ چیزیں آپ دیکھیں کتے کے اندر جو ہیں، یہ شاید ہمیں انسانوں میں بھی کسی انسان میں یہ نظر آئیں گی۔ آپ اس کے بعد دیکھیں ایک اور بھی گروپ ہے، وہ حسد، اس میں انتہائی درجے کا حسد ہوتا ہے، حاسد ہے، یعنی کہ وہ یہ اس میں آ جاتا ہے سانپ، اور ایک ہوتا ہے بچھو۔ سانپ اور بچھو کی تو اس میں یہ حالت ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی جان لے لینی ہے دوسرے کی، لیکن فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ بھیڑیے نے تو جان اس لیے لی نا کہ فائدہ پہنچے گا، لیکن سانپ اور بچھو اس کو کھائے گا بھی نہیں جس کی جان لے گا۔ وہ اس طرح کے انسان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہماری طرح بچھو کی طرح اور سانپ کی طرح ایسے انسان ہیں جو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ملے نہ ملے، لیکن ہم نے فلانے بندے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس طرح کے بھی انسان ہوتے ہیں۔ بھیڑیے نے اور شیر نے تو جان لے لی فائدے کی خاطر، لیکن سانپ اور بچھو جان لے رہا ہے، اس کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا، کھائے گا بھی نہیں اس کو، لیکن اس کی جان لے لے گا۔ سب سے زہریلے اور گندے یہ بچھو اور جو ہے نا سانپ کا جو ہے نا یہ عادت ہے، گندی عادت ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک دنیا کے اندر سانپ اور بچھو کی طرح جو انسان ہے نا، جو لوگوں کو فائدہ نہ ملتا پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر برا انسان وہ ہے جس میں بھیڑیوں والی صفات آ جائیں، اور پھر وہ بھی انسان برے ہیں جو اپنے عقل سے سوچتے نہیں ہیں، دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، اپنا جو ہے نا وہ دوسروں کو بلائنڈ فیتھ کی طور پر فالو کرتے ہیں۔ ان کے غلامی کا کولاوا اپنے گردن میں ڈالا ہوا ہے، پٹا ڈالا ہوا ہے، دوسروں کی اطاعت کا آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتے ہیں۔
لہذا اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے، اپنے فائدے کی خاطر کسی کا نہ چھوٹا نقصان کرنا چاہیے نہ بڑا نقصان کرنا چاہیے، اور ایسے تو لوگ اور کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ہیں تو انسان لفظ کی معنی یہ انس سے نکلا ہوا ہے، انس کی معنی ہے محبت کرنے والا، یا پھر دوسرے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انس یہ نکلا ہوا ہے نسیان سے، انسان انس سے نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ محبت اور پیار کرنے والا، کسی کو نقصان دینے والا نہ ہو، ظالم طبیعت میں نہ ہو، محبت کرنے والا ہو تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ دوسرے جو ہے نا وہ اہل لغت کہتے ہیں کہ انسان کا مادہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے نسیان سے، یعنی کہ بھول چوک، کیونکہ یہ بھولے گا اور ان سے چوک اور غلطیاں بھی ہوں گی، بھول چوک بھی ہوگی، لہذا اس کو انسان کہا گیا ہے کہ جہاں یہ بہتر عمل صالح کرے گا، کوشش کرے گا نیکی کے راستے پہ چلنے کی، تاہم اسے بھول چوک پھر بھی ہونی ہے، تو اس لیے وہ نسیان ہے۔ یا پھر کچھ اہل لغت ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان سے دوسروں سے محبت کرے گا اور نسیان یا باقی چیزوں کو یہ بھول جائے گا، کسی کے ساتھ عداوت، دشمنی، حسد، بغض یہ چیزیں نہیں رکھے گا۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر سمجھ لے کہ میں انسان ہوں، مجھے اوروں سے انسانوں سے محبت ہے، ان کے لیے فائدے کے لیے لڑے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنے لیے چیز پسند کرے وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، کم سے کم مومن وہ ہے۔ المومن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ مومن تو وہ ہے جو چیزیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اوروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ پہلے تو ہمیں انسان بننا پڑے گا، اس کے بعد جب ہم انسان بن جائیں گے تو پھر اگر مرلہ مومن اور مسلم بننے کی ہے۔ جیسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم تو وہ ہے نا مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کسی سے زبان سے اور ہاتھوں سے ایذائیں دے رہے ہیں تو آپ مسلم کس چیز کے مسلمان رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن تو وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے امن بن جائے، امن کا پیغمبر بن جائے۔ من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ان کا خون اور مال کا تحفظ دینے والا بن جائے۔ جب آپ تحفظ دیں لوگوں کو جان کا اور مال کا تو پھر آپ مومن ہیں۔ مومن کا مادہ امن سے نکلا ہوا ہے، اور مسلم کا مادہ سلم سے نکلا ہوا ہے، سلامتی دینے والا، ہاتھ اور زبان سے کسی کو ایذائیں اور تکلیف نہ دیں، تو آپ مسلم ہیں اور لوگوں کے لیے امن کا محافظ بن جائیں، سلامتی کا محافظ بن جائیں تو پھر آپ مومن ہیں۔ اور اگر نہیں ہیں یہ چیزیں آپ کے اندر اور اپنے مفاد، ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہو، دوسروں کو نقصان دیتے ہو فائدے کی خاطر، اور ایسا آدمی جو فائدہ بھی نہ دیکھے بلکہ کسی کے پیچھے پڑ جائے، کہ چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے معافی نہیں کرنا، چاہے مجھے جیلوں میں جانا پڑے، نقصانات بھی اٹھانا پڑے، تو یہ سانپ اور بچھو کی صفت والے لوگ ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے معاشرے میں مومن اور مسلم کی صفات والے لوگ کم ہیں، اور درندہ صفت انسان اور بچھو اور سانپ کی صفت والے انسان اور بھیڑیے آپ کو اور ہمیں اگر دیکھیں گے ہم لوگوں میں، اور شاید ہم بھی ہوں اس میں داخل، ہم بھی انکار نہیں کر سکتے یہ صفات بری ہمارے اندر بھی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے بری صفات سے، درندہ اور جو ہے نا سانپوں والی صفات سے، اور بھیڑیے اور درندوں اور یہ ان وحشی جانوروں کی صفات سے، بری صفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتائے، آپ لوگوں کو سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر مسلم بھی بنائے اور مومن بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ تاکہ ہم جہنم سے بچیں۔